بڑا آسان طریقہ ہے، امام کا وجود ہے۔ اچھا اس دور میں 3 طرح کے لوگ ہیں امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے، 3 طرح کے لوگ ہیں، انشاءاللہ میں وجود پہ ہی ڈسکس کروں گا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو امام زمانہ کے وجود کے قائل ہیں، اور ایک جو امام زمانہ کے وجود کے منکر ہیں۔ غور کیجئے گا، ایک وہ جن کا ماننا ہے کہ امام زمانہ کا وجود ہے، ایک وہ جن کا ماننا ہے کہ امام زمانہ کا کوئی وجود نہیں۔ یہ بعض افراد کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے، گزر گئے، یا فلاں فلاں، وہ ساری کی ساری باطل باتیں ہیں کہ جن پر بحث و مناظرے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سے سورج و چاند سے بھی زیادہ یہ باتیں روشن ہیں ہمارے لیے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جس کا ماننا کیا ہے؟ وجود ہے۔ دوسرا گروہ وہ جس کا ماننا ہے کہ وجود نہیں ہے، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ منکر وجود امام زمان۔ ٹھیک ہے، اچھا اب غور کریں، یہ خاص مولا کے منتظرین کے لیے، مولا کے شیعوں کے لیے، اسی وجود امام زمان کے قائلین کی 2 صفت ہیں۔ جو قائل ہیں کہ امام کا وجود ہے، ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو امام زمان کے اثر کے قائل ہیں، بھئی غور کیجئے گا جملوں پہ، ایک وہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کا وجود ہے، نہ صرف یہ کہ امام کا وجود ہے بلکہ امام کی دخالت ہماری زندگی میں ہے۔ غور کیجئے گا بھائی، بڑی عظیم منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اسی قائل میں 2 طرح کے لوگ ہیں، اور جو ہمارے شیعوں میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ جن کا ماننا یہ ہے کہ امام زمانہ کا پورا اثر ہمارے درمیان ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو امام زمان کے وجود کا قائل تو ہے لیکن کہیں نہ کہیں تعطیل کا قائل ہو جاتا ہے۔ تعطیل عربی لفظ ہے، اسے اگر ہم اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو چھٹی۔ امام زمانہ کے وجود کے حوالے سے بعض لوگ تعطیل کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تعطیل کے قائل یعنی کبھی کبھی ہوتے، میں زیادہ واضح نہیں کروں گا، جب تک امام غائب ہیں، جب تک امام نہیں آئیں گے، امام تو پردہ غیب میں ہے۔ بھائی جملوں پہ غور کیجئے گا، بڑے عظیم جملے بیان کر رہا ہوں، اور اگر جملوں پہ غور کیا تو انشاءاللہ نتیجہ بخوبی آپ حضرات تک پہنچ جائے گا۔ وجود امام کے قائلین میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو وجود کے ساتھ ساتھ امام کے اثر کے قائل ہیں، یعنی امام کا اثر ہے، امام ہماری زندگیوں میں دخالت رکھتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو امام کے وجود کا قائل ہے، جس کا ماننا ہے کہ امام زندہ ہیں لیکن امام کا اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اب یہ 2 گروہ، اچھا ان 2 گروہ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میرے خیال سے قبلہ وسیع الحسن خان صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، وہ جو امام کی مثال سورج کے مانندی تھی، ایک اشارہ تھا، اسی پہ روایت آپ حضرات کی نظر کرتا چلوں۔ امام کی خدمت میں ایک صحابہ ہے، تو امام نے فرمایا کہ جب سے خداوند متعال نے اس زمین کو پیدا کیا، زمین کا فرش بچھایا، آدم کو بھیجا، خدا نے اپنی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا۔ بس جملوں پہ غور کیجئے گا، جب سے خدا نے اس زمین کو پیدا کیا، آدم کو بھیجا، تب سے خدا نے اس زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں چھوڑا۔ اما ظاہر مشہور او غائب مستور، یا یہ کہ حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، یا غائب ہے، مستور ہے، پوشیدہ ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ جب سے خدا نے اس دنیا کو پیدا کیا، خدا نے اپنی حجت، اپنے خلیفہ، اپنے ولی سے اس دنیا کو نہیں چھوڑا، یا یہ کہ وہ خلیفہ خدا، وہ حجت خدا ظاہر و مشہور یا غائب و مستور۔ مثلا پہلے امام کے زمانے میں اگر آپ جاتے اور جانے کے بعد اس زمانے کے لوگوں پہ اگر کوئی پریشانی آتی تو وہ کیا کرتے؟ دوڑتے ہوئے کس کے پاس جاتے؟ امام زمان کے پاس جاتے۔ ان کے زمانے کا امام کون ہے؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس زمانے کا امام کون تھا؟ امیر المؤمنین، حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، لوگوں پہ جو بھی پریشانیاں آئیں گی تو وہ اپنی حجت خدا کی خدمت میں جائیں گے اور سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ خوب، اچھا سائل بڑا ہوشیار تھا، بڑا چالاک تھا۔ سائل نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، جب مولا نے فرمایا کہ خدا کی حجت کا ہونا ضروری ہے، یا حجت خدا ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو۔ اب جیسے ہی سائل نے یہ سنا کہ امام نے فرمایا حجت خدا غائب و مستور، تو سائل نے سوال کیا، مولا جب حجت خدا ظاہر ہوگی، آشکار ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے ہم سب جائیں گے، ملاقات کریں گے، ان سے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اپنے سوالوں کے جواب لیں گے۔ فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْتُورِ، کہ مولا حجت خدا ظاہر و آشکار ہوگی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اللہ کی حجت غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی، مستور ہوگی، فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ یا فَكَيْفَ يَنْتَفِعُونَ النَّاسِ، لوگ اس حجت سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ مطلب اگر ہمارے اور آپ کے کام کا نہیں تو پھر کس کے کام کا ہے؟
بھائی ہم فی الحال ایک ایسے دور میں ہیں جس دور کی حجت سامنے نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو یا کسی اور علت کی وجہ سے. ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے عمومی طور پر، ہم ان سے سوالات کے جوابات نہیں کر سکتے مستقلاً، اس کے لیے ایک بعض الگ شروط ہے. تو فرمایا مولا کیسے استفادہ کریں گے؟ تو مولا نے جملہ فرمایا، وسیع حسن خان صاحب نے تقریباً اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی کو آپ حدیث کی شکل میں سنیں. مولا نے جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا کما ينتفع الناس یا کما ينتفعون الناس بالشمس اذا سطرها السحاب، کہ لوگ اپنے زمانے کے امام سے جب امام غائب ہوں گے تو اپنے زمانے کے امام سے ٹھیک اسی طرح استفادہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ سورج سے استفادہ اٹھاتے ہیں جب سورج کو بادل گھیر لیں. جب سورج کو بادل گھیر لیں. اس کی بڑی علتیں بیان کی گئی. بھائی ظاہر سی بات ایک سوال تو یہ ہوگا کہ مولا نے کیوں امام زمان کی مثال سورج کے مانند دی؟ اس کی بہت ساری وجوہات، تقریباً بعض وجوہات آپ نے اس سے پہلے والی مجلس میں سنی کہ سورج اگرچہ غائب ہوتا ہے، اگر تے بادل سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن سورج اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتا ہے. یہ ایک علت، یہ ایک وجہ اور بتاتا چلوں. جب بھی سورج غائب ہوتا ہے یا سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو ہر وہ انسان کے جس کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے کہے گا اما دیکھو سورج نکلا یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں ہیں، وہ روشنی کو محسوس کر سکتا ہے. وہ بچوں سے کہے گا ذرا جاؤ باہر دیکھو کیا سورج نکلا یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ روشنی کو دیکھ سکتا ہے، روشنی کو محسوس کر سکتا ہے. لیکن وہ انسان کہ جس کی آنکھیں خراب ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سورج ہو یا نہ ہو، سورج ہو یا نہ ہو. بس آخر کے مؤمنین سے مخاطب ہوں کہ سورج ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ کیوں؟ کہ بھیا ہماری تو آنکھیں خراب ہیں. اب سمجھ میں آیا مولا نے امام کی مثال سورج کے مانند کیوں دی. یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں غیبت امام کے دور میں امام کا انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہو. امام کا انتظار وہی کرے گا جس کا دل زندہ ہو. اب جس کا دل مر چکا، جو مردار ہو گیا، جس کی آنکھیں نہیں، جس کے پاس بصیرت نہیں، اس کے لیے برابر امام ہو نہ ہو. بھائی امام مؤمنین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، کافرین کے لیے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے امام کا انتظار کون کرے گا؟ مؤمن کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.